کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال المصنف رحمه الله تعالى وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے جو ہمارا خالق، مالک اور سچا معبود ہے، جس کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہر عبادت کا وہی مستحق ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، الہ العالمین ہے۔ ہم اس کی تعریف کما حقہ نہیں بیان کر سکتے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے اس کی تعریف میں جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ عز و جل نے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر، توحید کی دعوت دینے والے بنا کر، شرک سے ڈرانے والے بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل ہم جو پڑھے انشاءاللہ وہ آپ کو یاد ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اصول ثلاثہ کے دروس چل رہے ہیں۔ پہلے 4 مسائل ہم نے پڑھے اور اس کی تفصیلات، علم، عمل، دعوت، صبر۔ اس کے بعد 3 مسئلے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا کیا، روزی دی اور بیکار نہیں چھوڑا،
بلکہ ہمارے طرف ایک رسول کو بھیجا جو اس کی بات مانیں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، جو اس کی بات نہیں مانیں گے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ دوسری بات یا دوسرا مسئلہ جو ہر مسلمان مرد عورت کے لیے جاننا ضروری ہے، اللہ عز و جل کو شرک ہرگز پسند نہیں۔ اللہ کی عبادت میں اگر فرشتوں کو بھی ملایا جائے، نبیوں کو بھی ملایا جائے، اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تیسری چیز موالات، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے دلی تعلقات، دلی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ ملت ابراہیمی کیا ہے ہم نے پڑھا۔ تو میرا آج کا پہلا سوال، اور اب تو انعام بھی ہے مسجد والوں کی طرف سے انشاءاللہ، یہ دیکھیے آگے کتاب ہے ماشاءاللہ، مسجد والوں کی جانب سے انشاءاللہ، ادارے کی جانب سے آپ کی خدمت میں، آپ کی مطلب جواب دینے والوں کی خدمت میں انعام ہے انشاءاللہ۔ تو پہلا سوال انعام کے ساتھ جواب، ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ملت ابراہیمی کس کو کہتے ہیں؟ جو ہاتھ نہیں اٹھائے، الٹا ہاتھ نہیں اٹھانا بتایا تھا نا جی، آپ نہیں، آپ سے سامنے والے جی بھائی، کل تھے آپ؟ نہیں، روزانہ نیا چہرہ آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ کل نہیں تھے آپ؟ اچھا، آپ تھے کل؟ تھے یا نہیں؟ جواب دیجیے اٹھی۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ سوال سمجھے آپ؟ جی کیا سوال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ ملت طریقہ بہت اچھا، جواب صحیح ہے، عبادت خالص اللہ کے لیے کرنا، یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، یہ آپ کے لیے انعام ہے۔ آئیے، موت کے بعد کے مرحلے اور آپ کا فیصلہ، کیا بات ہے؟ نہیں کتاب اچھی ہے، تصنیف ابو عبداللہ تصحیح و تہذیب، حافظ محمد ساجد اسید ندوی، جزاک اللہ خیر، مبارک ہو۔ دوسرا سوال، توحید عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ آسان سوال۔ توحید عربی زبان میں، کتاب و سنت شرعی اصطلاح نہیں، لغوی معنی اس عربی زبان کا توحید کیا ہے؟ آپ کے پیچھے، آپ جی جی آپ ہی جو ابھی پلٹے پیچھے جی، آپ کل تھے جی؟ سوال کیا ہے میرا؟ عربی زبان میں توحید کس کو کہتے ہیں؟ عربک لینگویج میں مر رہے بچے، یہ لوگ خود کہہ رہے ہیں، اب ٹھہریے آپ جی۔ اللہ تعالیٰ کو ایک کرنا، لغوی معنی نہیں، اب آپ بولتے رہتے ایسا، آپ سوچتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کتابیں ملتے باہر خریدنے سے، نہیں ویسے کتاب کے لیے نہیں، ان کو جواب کا وہ تھا، کوئی مسئلہ، ابھی آپ سن لیجئے صحیح جواب تو آپ مطمئن ہو جائیں گے، آپ بھی ٹھہرنا۔ جی بیٹے ماشاءاللہ، بچہ ہاتھ اٹھائے، اٹھاؤ بیٹے، ٹھہرو، یہ بچے غور سے نہیں سنتے، یہاں کہاں چلے گئے بچے؟ ادھر ارے پوچھتے غائب ہو جا رہے ہیں بچے، یہاں دو بچے تھے نا، کیا بیٹھنا بیٹے، بیٹھنا، ہمت سے بیٹھنا، کوئی نہیں ہوتا۔ پیچھے جو صاحب کھڑے ہوئے ہیں، کل تھے آپ؟ توحید عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں قرآن اور حدیث میں توحید کس کو کہتے ہیں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں، ویسے سوال سمجھنا نا بھائی۔ جی بھائی، ہاں نہیں، لغوی معنی دیکھ رہے کتنی اہمیت ہے، دیکھ رہے، حالانکہ چھوٹی سی ہے، اب ہاتھ والوں کو بھی چانس دینا چاہیے میرے خیال سے۔ ہاتھ اٹھائے آپ جی، اٹھیے۔ کسی چیز کو ایک کرنا،
جعل عربی زبان میں کسی چیز کو ایک کرنا یہ ہے توحید. ٹھیک ہے. آئیے آپ بھی موت کے بعد کے مرحلے پڑھیے. اس وقت مرنا سب کو کتاب اچھی ہے ماشاءاللہ. جی ہاں ماشاءاللہ. اور دو توحید کی فضیلت کل ہم نے پڑھی. کیا کل پڑھے ہم؟ میں لفظ فضیلت نہیں استعمال کیا لیکن کل پڑھے ہم جو مصنف نے ذکر کیا ہے توحید کی فضیلت جو کل ہم پڑھے. جی بتائیے. اب ہاتھ نہیں اٹھا رہے. کل جو توحید کی فضیلت ہم پڑھے کیا؟ آیت حدیث نہیں بتا رہا ہوں, مصنف کی ایک عبارت پڑھے جو قرآن کی آیت کی روشنی میں ہے. نہیں توحید کی فضیلت ایک لائن. دیکھیے سوالات آسان ہیں, جوابات بھی آسان ہیں. دیکھیے آپ. جی یا اہمیت بولیے, فضیلت نہیں اہمیت. توحید کی اہمیت کل ہم پڑھے. اہمیت, امپورٹنس آف توحید. کل عبارت پڑھے, بلکہ آج بھی پڑھا میں عبارت عربی میں. نہیں جی اٹھو بیٹا اٹھو. جی اہمیت کل جو پڑھے اللہ نہیں امپورٹنس کیا ہے اس کی جو کل پڑھے ہم. نہیں کتاب کی عبارت کیا تھی جو کل پڑھے؟ کل کتاب کی عبارت پڑھ کے ترجمہ کرا وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. یہ اس کو اردو میں بولی. یہ اہمیت اس میں ہے, اس عبارت میں, اس سینٹنس میں. ایک لائن میں آسان سوال کیا ہے مشکل؟ بس یہ ہے. بولیے زور سے بولیے. سب سے عظیم چیز جس کا اللہ نے حکم دیا, سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا وہ کیا ہے؟ توحید. انگلش اردو بیٹھ جائیے. آخری سوال جو کہ بہت اہم ہے, عبادت. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف کیا بیان کی ہے؟ جواب پورا ہونا. انگریزی کی کتاب ہے, انگریزی کی. اردو سستی ہے نا, انگلش مہنگی ہے, اور سوال بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کا کیا معنی بیان کرتے ہیں؟ جو انعام لیے وہ نہیں لے سکتے, پھر جو کتاب لیے وہ ہاتھ مت اٹھائیے. جی اٹھیے. تھے کل اور سن رہے تھے یا سو رہے تھے؟ جی پیچھے سے کسی کو. ہاں بولیے بیٹے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے عبادت کا مفہوم بیان کیا ہے. کیا ہے وہ عبادت کا مفہوم؟ نہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کیا بولے عبادت کے بارے میں؟ پیچھے ہاتھ اٹھائے بھائی ہمارے, کوئی سب سے لاسٹ جو ہاتھ اٹھائے. جی بھائی آپ ہی نہیں, آپ کے پیچھے والے بھائی. بہت خوب. ہر وہ چیز جو اب یاد آ رہا ہے, ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہو اور اس کا حکم اللہ نے دیا ہو. ہاں اور نہیں ہاں آدھا ہے کتاب, آدھی تو نہیں دے سکتے. وہی کیا اس میں جو عبارت کمپلیٹ کیجئے. ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کا, یا اللہ راضی اس سے ہوتا ہے, چاہے وہ آپ ٹھہریے, چاہے وہ قولی عمل ہو یا پھر ظاہری عمل ہو یا پھر باطنی عمل ہو. بہت اچھے, لیکن نام ان کے مستحق وہ ہے. ہم شروع کریں نا, وہ گاڑی چلا, مطلب آپ آ جائیے, آپ انعام کے مستحق. ٹھیک ہے, یہ عبادت کا مفہوم تھا. چلیے, عبادت کا مفہوم ہر وہ عمل, ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے, چاہے وہ قولی ہو یا ظاہری عمل ہو یا باطنی عمل ہو. چلیے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. تشریف رکھیے عمر. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر, مبارک. توحید کے تعریف میں کل ہم نے بیان کیا کہ لوگ مختلف قسم کی معنی بیان کرتے ہیں, غلط باتیں بتاتے ہیں توحید کے بارے میں. کوئی کہتا ہے کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے بس. کوئی کہتا ہے کہ نہیں, توحید کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہر چیز ہو سکتی ہے, غیر اللہ سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. کوئی کہتا ہے نہیں, توحید کا مطلب توحید حاکمیت, لا الہ الا اللہ کا مطلب لا حاکم الا اللہ, اللہ کی حکومت زمین پر قائم ہو جانا.
یہ بھی معنی نہیں ہے توحید کا. پھر توحید کا معنی کیا ہے حقیقت میں؟ ایک اللہ کی خالص عبادت کرنا. توحید کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 توحید، ہاتھ اٹھا رہے ہیں. توحید کی 3 قسموں کی دلیل کیا ہے؟ اٹھیے بولیے. 100 روپے انعام، ابھی 500 روپے انعام، چلیے 1000 روپے انعام ہے. ایک ہے 1000 روپے، سیریس ہو رہا ہوں. آپ توحید کی یہ بتا دیے 1000 روپے انعام. میں مسجد میں بول رہا ہوں. توحید کی 3 قسموں کی دلیل کیا ہے؟ 3 قسمیں ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ 4 قسم نہیں ہے، 2 نہیں ہے، آپ 3 کا سال ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ 1000 روپے چپ کے نہ رکھے ہے مسئلہ. بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں سوال کا جواب. کیا دلیل ہے کہ توحید کی 3 ٹائپس ہے؟ کوئی آ کر پوچھ سکتا ہے بھائی آپ کہاں سے لے کر آئے توحید کی 3 قسمیں؟ 2 بھی ہو سکتے، 4 بھی ہو سکتے. سوال پوچھ نہیں رہا ہوں. 1000 وہاں تھے، اللہ بچاتا حلال پیسے. نہیں پوچھ نہیں رہا ہوں. توحید کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات. بعض نے 2 قسمیں بھی بیان کی ہیں، اور ایک میں ربوبیت اور الوہیت آ گئی، توحید قصد طلب بول کے، اور دوسری میں جو ہے توحید اسماء و صفات آ گئی. بہرحال 3 قسمیں 2 قسمیں، بات وہی ہے. لیکن زیادہ اکثر علماء نے جس کو ذکر کیا ہے وہ ہے توحید کی 3 قسمیں: ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات. اب پوائنٹ، اس کی کیا دلیل ہے کہ ٹائپس آف توحید 3 ہیں، توحید کی قسمیں 3 ہیں؟ بغیر انعام کے جواب. کوئی انعام نہ پیسے نہ کتاب، ختم ہو گئے سب. کیا بات ہے بھائی، زبردست جواب. کہاں سے پتا چلا آپ کو؟ صحیح جواب ہے، 100% صحیح، 100% صحیح جواب ہے. استقراء دلیل ہے، لیکن آپ کو کہاں سے معلوم ہوا؟ ان سے. کون اٹھے؟ آپ ان کو بولے، آپ کو کون بولے؟ کہاں پر؟ اچھا میں بھی بول رہا ہوں، یہ سنیے بھی. استقراء دلیل ہے. اچھا ایک منٹ، اب پتہ استقراء کس کو بولتا ہے؟ کیا ہے ضمیر بھائی؟ تو خالی سن لی ہے اس واسطے، دیکھ رہے سن کے سنے کہتے دیکھنا، اس واسطے آپ کو تو معلوم ہوگا استقراء کا مطلب. جی زبردست، یہ فائدہ ہے. دیکھیے درس میں آنے کا، یہ بچہ درس میں آیا تھا میرا، آئے تھے نا، اس میں پتہ چلا. بہت اچھا، دروس میں جائیے. استقراء بولتے، اس کی دلیل کیا ہے؟ استقراء. توحید کی 3 قسمیں ہیں، اس کی دلیل استقراء. استقراء کس کو بولتے ہیں؟ قرأ یقرأ مانے اقرا، قرأ پڑھنا، قاری پڑھنے والا نا. استقراء مطلب قرآن اور حدیث پڑھ کر یہ قسمیں بیان کی گئی. جب ہم قرآن پڑھے، ہم مطلب علماء کرام، ہم تو طالب علم ہیں، جب علماء کرام قرآن کی آیتیں پڑھے، غور کیے، حدیثیں پڑھے، تو معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث میں توحید ربوبیت ہے، یا توحید الوہیت ہے، یا توحید اسماء. کوئی چوتھی قسم ہمیں نہیں مل رہی ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ دلیل استقراء. پڑھ کر نکالی گئی ہے دلیل، پڑھ کر نکالی گئی. اور یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، اس کی یہ دلیل ہے، ذہن میں رکھیے. چلیے، ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ لفظ ربوبیت رب سے نکلا ہے. توحید الربوبیت یہ فرسٹ ٹائپ آف توحید ہے. رب کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ رب کے معنی علماء کرام نے 3 بیان کیے ہیں. رب کا کیا معنی ہے؟ 3. اور بہت پیارا نام ہے اللہ عز و جل کا یہ رب. دعاؤں میں انبیاء نے اس نام کو بہت استعمال کیا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دعا. رب زدنی علما. ربنا ظلمنا، آدم علیہ السلام نے پڑھا ربنا ظلمنا. موسیٰ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کس کی دعا؟ موسیٰ. تو ایسے آپ کو قرآن میں رب یہ نام دعاؤں میں بہت استعمال کیا گیا، کیونکہ بہت پیارا نام ہے. ربنا ظلمنا، رب لا تذرنی فردوں، اولاد کے لیے دعا مانگی، وہاں بھی رب لا تذرنی فردوں وانت خیر الوارثین، رب ھب لی من لدنک ذریۃ. دیکھیے کتنی جگہ رب ہے. تو رب کا کیا معنی؟ 3 معنی. نمبر 1 خالق، رب کا معنی نمبر 1 خالق، نمبر 2 مالک، نمبر 3 مدبر یا مربی، کائنات کا سسٹم نظام چلانے والا. یہ کیا ہے؟ رب کا رب کا معنی ہے خالق، مالک اور مدبر. خالق، مالک اور مدبر. خالق معنی پیدا کرنے والا، رب کا معنی خالق بھی ہے.
اور مالک بھی ہے. مالک یعنی بادشاہ, اور رب کا معنی مدبر یعنی کائنات کا نظام چلانے والا, یا مربی کہا باز نے, ٹھیک ہے, یہ رب کا معنی ہے. توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ اس کا ایک عربی میں بڑا اچھا جملہ ہے اس کا ڈیفینیشن میں, وہ ہے کہ اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا. یہ ایک تعریف ہے. کیا ہے؟ مختصر تعریف. اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک جانا. اللہ کے کام کیا ہے؟ پیدا کرنا, روزی دینا, زندہ کرنا, موت دینا, شفا دینا, ٹھیک ہے, نفع پہنچانا, بارش برسانا, اللہ کے کام ہے. افعال اللہ بولتے ہیں اس کو. ان سارے کاموں میں اللہ کیا ہے؟ تنہا ہے. مطلب تنہا کیا ہے؟ یعنی ایک اللہ ہی پیدا کرتا ہے, ایک اللہ ہی موت دیتا ہے, ایک اللہ ہی زندہ کرتا ہے, ایک اللہ ہی شفا دیتا ہے, ایک اللہ ہی نفع کا مالک ہے, ایک اللہ کے ہاتھ میں ہی نقصان ہے, ایک اللہ تعالیٰ جو ہے سننے والا ہے, ایک اللہ تعالیٰ عطا کرنے, ایک اللہ بارش برسانے والا ہے, سب ایک. یہ ربوبیت. ایک تعریف یہ بیان کی. دوسری ایک تعریف علماء نے کہا کہ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ خالق ہے, مالک ہے اور مربی ہے, وہی جو رب کا معنی. یہ توحید ربوبیت. کیا ہے یہ؟ توحید ربوبیت. اس کی دلیل قرآن میں کہ اللہ ہی رب ہے. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھیے, الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ الحمد تمام تعریفیں, للہ اللہ کے لیے ہے, رب العالمین مضاف مضاف الیہ سارے جہانوں کا جو رب ہے. کون ہے وہ سارے جہانوں کا رب جو اس آیت میں ہے؟ اللہ. الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے. کون اللہ؟ رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو اللہ سارے جہانوں کا رب ہے, یہ ربوبیت ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ پہلی آیت سورہ فاتحہ کی دلیل ہے. کس کی؟ توحید ربوبیت کی. یہ قرآن کی پہلی سورہ ہے نا جو ترتیب ہے ہمارے پاس. قرآن کی آخری سورہ کون سی ہے؟ سورہ ناس. اس کی پہلی آیت بھی ربوبیت کی دلیل ہے. عجیب. کیا ہے وہ؟ قل اعوذ برب الناس. ترجمہ کہہ دیجئے, قل کہہ دیجئے, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, برب الناس لوگوں کے رب کی. لوگوں کا رب کون ہے؟ اللہ. تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اور سورہ ناس کی پہلی آیت میں دلیل کس کی ہے؟ یاد رکھنے کے لیے ایزی ہے نا, توحید ربوبیت. چلیے توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت. الوہیت الہ سے نکلا ہے. الہ مانا معبود, الہ مانا معبود, وہ ذات جو بندگی اور عبادت کے لائق ہو. تو توحید الوہیت بندہ اپنے سارے کام ایک اللہ کے لیے کرے. ربوبیت اللہ کے کاموں میں اللہ کو یکتا سمجھنا. الوہیت بندہ اپنے سارے کام ایک اللہ کے لیے کرے. جیسے بندہ نماز پڑھے, روزہ رکھے, زکوٰۃ دے, قربانی کرے, حج کرے, عمرہ کرے, طواف کرے, دعا کرے, رکوع کرے, سجدہ کرے, مانگے, بھروسہ کرے, امید رکھے, محبت رکھے, کوئی بھی کام, یہ سارے کام کس کے لیے کرنا؟ یہ بھی ایک شارٹ ڈیفینیشن ہے کہ بندہ اپنے سارے کام ایک اللہ کے لیے کرے. افراد اللہ بافعال العباد. ٹھیک ہے. بعض لوگوں نے دوسرا معنی بیان کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچا معبود سمجھنا, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ بھی صحیح. جملے بدلیں, میننگ اصل آنا چاہیے. سینٹنس چینج ہو سکتا ہے نا, ایک چیز کو کئی شکل سے پیش کیا جا سکتا ہے, لیکن مفہوم آنا ضروری ہے اس میں. الوہیت کا مطلب یہ ہے, توحید یعنی ایک سمجھنا. الوہیت بندگی میں, عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک کرنا, کہ آپ ساری عبادتیں ایک اللہ کے لیے کیجیے. اگر کوئی 99 عبادتیں اللہ کے لیے کرے, ایک عبادت غیر اللہ کے لیے کرے, تو توحید الوہیت ہے وہ نہیں ہے. ساری عبادتیں, آدمی نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے, روزہ اللہ کے لیے, قربانی اللہ کے لیے, لیکن اولاد کسی اور سے مانگ رہا ہے, توحید الوہیت ہے یہ نہیں ہے نا. پوری عبادتیں بندہ اپنے سارے کام اللہ کے لیے کرے, یہ ہے توحید الوہیت. اور جب لفظ توحید جنرل بولا جاتا ہے, جو کل بھی ہم پڑھے تھے, اس سے مراد توحید ربوبیت نہیں, الوہیت. کیا ہے اس سے مراد؟ جب بھی آپ سنیں گے توحید ضروری ہے, توحید دے کر انبیاء بھیجے گئے, تو کون سی ٹائپ آف توحید مراد ہے یہاں؟ الوہیت.
چلیے اس کی دلیل سورہ فاتحہ میں، جی سورہ فاتحہ میں تینوں قسم کی دلیل موجود ہے، سورہ ناس میں بھی تینوں قسم کی دلیل موجود ہے۔ سورہ فاتحہ میں کون سی آیت ہے جو الوہیت کی دلیل ہے؟ زبردست، انعام دینا جی، چھوٹی کتاب ہے۔ ایاک نعبد و ایاک، ان کو ایک کتاب دیجیے انعام چھوٹی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی پناہ مانگتے ہیں۔ دے دیجیے، مستحق ہیں عبادت کی، استغفر اللہ، انعام کے لفظ غلط، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید الوہیت کی دلیل ہے۔ سورہ ناس میں کہاں ہے؟ الہ الناس، لوگوں کا الہ الناس ہے نا آیت؟ الہ الناس کا معنی لوگوں کا معبود، کون ہے لوگوں کا معبود؟ یہ توحید۔ چلیے توحید اسماء و صفات، اسماء نیمز، صفات کوالٹیز۔ توحید اسماء و صفات کا مطلب قرآن اور حدیث میں جو اللہ عز و جل کے نام اور صفات آئے ہیں ان کو ویسے ہی ماننا۔ توحید اسماء و صفات۔ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ کھیل رہے ہیں، پھر کیا کر رہے ہو؟ تو ایسا سا ہنس رہے ہیں، درس دے رہے ہیں؟ نہیں، ادھر توجہ ادھر رکھو بیٹے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سے توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات آئے ہیں ان کو ویسے ہی تسلیم کرنا۔ جیسے رحمان رحمان، اللہ عرش پر مستوی، عرش پر مستوی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت، ہاتھ۔ جہنم جب کہے گی اور دو لوگوں کو، اللہ اپنا قدم رکھے گا، قدم۔ اللہ سنتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، جانتا ہے، ایز اٹ از۔ اللہ عرش پر مستوی، عرش پر مستوی ہے۔ جیسے جیسے قرآن اور حدیث میں اللہ کے نام اور اس کی صفات آئی ہیں ان کو ویسے ہی تسلیم کرنا، یہ کیا ہے؟ توحید ہے اسماء و صفات۔ سورہ فاتحہ میں اس کی دلیل الرحمن الرحیم۔ الرحمن نام ہے، اس میں صفت بھی ہے، اور یہ بات یاد رکھیے ہر نام میں صفت ہے، نام بغیر صفت کا نہیں رہتا، ہر نام میں صفت ہے۔ رحمان نام ہے اللہ کا، صفت کیا ہے؟ رحم کرنے والا۔ سمیع اللہ کا نام ہے، صفت کیا ہے؟ سننے والا۔ علیم اللہ کا نام ہے، صفت کیا ہے؟ جاننے والا۔ سورہ ناس میں بھی دلیل ہے، کہاں ہے؟ ملک الناس، الہ الناس بھی ہے دلیل، نہیں صحیح ہے، ملک الناس، ملک اللہ کا نام ہے، مالک ملک دونوں بھی ہے، تو یہ بادشاہ اس کا معنی۔ تو سورہ فاتحہ میں اور سورہ ناس میں، یا سورہ فاتحہ جو بہت بڑی سورہ ہے، اس میں توحید کی تینوں قسمیں ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن ایک چھوٹی سی فائدے کی بات، سورہ مریم میں ایک ایسی آیت ہے جس ایک آیت میں تینوں قسموں کی دلیل ہے۔ حافظوں سے پوچھنا ہی، زبردست آیت، ایک آیت میں توحید ربوبیت بھی ہے، توحید الوہیت بھی ہے، توحید اسماء و صفات بھی ہے۔ کون سی ہے وہ آیت؟ میں آیت پڑھ کے بتاؤں گا، غلطی ہوگی تو تصحیح کر دینا۔ سورہ مریم میں ہے ایک آیت، رب السماوات والارض وما بینہما، نہیں فاتخذہ، نہیں کیا ہے آیت؟ یاد ہے بیٹے آپ کو؟ ہاں بولیے، ہاں یہ نمبر کہیں گلا رہے، کہاں سے لا رہے آپ کو؟ 65 75 آیت کیا ہے پوچھ رہا ہوں میں۔ 65 معلوم ہے نا، آیت نہیں معلوم ہے، کیا کرنا 65 کو لے کے؟ ایک آیت ہے سورہ مریم میں، رب السماوات والارض وما بینہما فاتخذہ۔ دیکھیے حافظ نہیں ہونے کا نقصان، دیکھیے میں حافظ نہیں ہوں، آیت یاد نہیں آ رہی پوری۔ سورہ مریم میں آخر میں ایک آیت ہے جس آیت کریمہ میں تینوں کی دلیل ہے۔ جی حافظ ہیں اور کوئی؟ رب السماوات والارض وما بینہما، ایسی ایک آیت ہے۔ واصطبر، کیا ہے وہ؟ لعبادتی هل تعلم له سمیہ۔ بہت اچھے، یہ ہے سورہ مریم کی آیت۔ سورہ مریم ہی کیا نا؟ سورہ مریم ہے نا جی شیخ؟ میں کیا ہے آیت وہ تاکہ مجھے بھی رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔
یہ ہے وہ آیت 65 ہے. یہ بچے کو 25 کہتے ہو. خیر بیٹے 25 65 نہیں, آیت یاد رکھنا کبھی بھی. 65 بھی ہے. چلیے وہ چھوڑیے, اسے اصل چیز آیت یاد رکھنا. آپ کو آیت یاد رکھنا, نمبر بھول جائے کوئی مسئلہ نہیں, آیت یاد رکھنا. اس آیت میں اور رب السماوات والارض, آسمان و زمین کا, وما بینہما, اور اس کے درمیان کا, یہ ربوبیت کی دلیل ہے. فاعبدہ, اسی کی عبادت کرو. کس کی دلیل ہے؟ الوہیت. واصطبر لعبادتہ, اور عبادت میں صبر کرو. هل تعلم له سمیا, کیا اس کے جیسا کوئی ہے؟ اس کے نام کے جیسا کسی کا نام ہے نہیں. اسماء و صفات. تو اس ایک آیت میں ربوبیت جگہ ہے, ربوبیت, الوہیت, اسماء و صفات تینوں کی دلیل ملتی ہے ہمیں. چلیے اس کے بعد ایک اور ایک فائدے کی بات, وہ یہ توحید ربوبیت کا انکار کم لوگوں نے کیا. دنیا میں اکثر لوگ توحید ربوبیت کو مانتے ہیں, مذاہب والے بھی, اسلام کے علاوہ بھی جو مذاہب ہے دنیا میں, اسلام کے علاوہ بھی جو مذاہب ہیں دنیا میں, وہ لوگ جو ہے توحید ربوبیت یعنی اللہ مالک ہے, خالق ہے, اسی نے پیدا کیا, یہ مانتے ہیں. جن لوگوں نے انکار کیا کم کیا ہے, اور وہ بھی تکبرانہ طور پر کیا ہے, گھمنڈ. جیسے فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ربوبیت کا انکار کیا اور کہا کہ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بڑا رب ہوں. تو ربوبیت مانتے تھے مشرکین. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا, مبعوث کیا نا, ہر قوم میں ایک پیغمبر آئے. کس توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے؟ ربوبیت ولا الوہیت؟ الوہیت. کیوں معلوم؟ یہ پوائنٹ ہے, نقطہ ہے. کیونکہ وہ قوم جس کی طرف نبی بھیجے گئے وہ لوگ ربوبیت مانتے تھے, اللہ کو رب تسلیم کرتے تھے, لیکن الوہیت میں مسئلہ تھا, شرک تھا. رب مانتے تھے. آپ دیکھیے قرآن پڑھیے, قرآن تو سن رہے ہیں نا ماشاءاللہ, پڑھیے ذرا سمجھ کر. پیغمبروں کی جو دعوت ذکر کی گئی ہے قرآن آیات میں, وہاں یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو رب تسلیم کرو, کہیں نہیں ہے ایسی آیت, بلکہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی تمہارا سچا معبود نہیں ہے. ہر جگہ یہ آیت ہمیں ملتی ہے. ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کسی کی مت کرو. یہ الوہیت ہے, یہ ربوبیت ہے. الوہیت ہے, ربوبیت نہیں ہے. تو ربوبیت کا انکار کم لوگوں نے کیا. جن لوگوں نے کیا ہے, جیسے فرعون وغیرہ ملتے ہیں, یہ تکبرانہ طور پر کیا ہے, ورنہ معلوم تھا کہ رب نے نہیں ہے بول کر, اس کو خود معلوم تھا میں رب نہیں ہوں بول. ٹھیک ہے, چلیے. الوہیت اصل انبیاء کی بعثت کا مقصد تھا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اور یہ لا الہ الا اللہ یہ الوہیت کا کلمہ ہے, توحید الوہیت کا کلمہ ہے یہ لا الہ الا اللہ, جس میں نفی اور اثبات ہے, جو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو توحید الوہیت یہ. توحید اسماء و صفات تو ٹھیک ہے اپنی جگہ, وہ بھی مانتے تھے بعض کافر, جیسا کہ بعض صفات کا وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, جاننے والا ہے, جسے ہمیں قرآن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. چلیے آگے کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ توحید کو بیان کرنے کے بعد, وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكُ, اللہ نے سب سے زیادہ, سب سے بڑا جس کام سے اللہ نے روکا ہے وہ ہے شرک. شرک کس کو کہتے ہیں؟ ہم مصنف کی عبارت پڑھیں گے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ شرک کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں دعوت غیرہ معہ, اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا, یہ انہوں نے بیان کیا. اچھا, شرک عربی لغت میں جیسے توحید بھی پڑھے نا, شرک کس کو کہتے ہیں؟ ملانا. شریک بولتے ہیں, بچے کو ہاسپٹل میں شریک کر دیا پیشنٹس کے ساتھ, میرا بھی بچہ مل گیا بولے, اسکول میں شریک کرے بولتے ہیں. شرک شریک کیا, شریک پارٹنر کو کہتے ہیں عربی میں. یہ میرے ہذا شریک فی التجارہ بولتے ہیں, یہ بزنس میں میرا پارٹنر ہے, تو اس کو شریک بولتے ہیں. شریک کا معنی انگلش میں پارٹنر, تو شرک کا مطلب ملانا, یعنی میں نے اپنے بزنس میں ان کو بھی ملایا ہے, اس کو عربی میں شریک بولتے ہیں. شرکا, آپ عربستان کبھی گئے ہوں گے تو شرکا ایک ورڈ آتی ہے, شرکا, شرکا معنی پارٹنرز, کمپنی کے جو پارٹنرز ہیں ان کو شرکا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو شرک کا معنی ملانا عربی زبان میں. چلیے,
شریعت اسلامیہ میں شرک کس کو کہتے ہیں؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو تعریف بیان فرماتے ہیں وہ ہے دعوت غیرہ معہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا. یاد رکھنا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا. کیا ہے یہ؟ شرک. کیوں شرک ہے یہ؟ اس لیے کہ پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے. تو ہم اللہ کو پکاریں خالص، یہ توحید ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکاریں، شرک. دوسرے علماء نے ایک تعریف بیان کی. تعریف مطلب ڈیفینیشن، وہ تعریف نے آپ بہت اچھے ہیں مل گئے. تعریف مانے ڈیفینیشن. شرک کے بارے میں کہتے ہیں بعض علماء، بلکہ بہت سارے علماء نے اپنی کتابوں میں وہ لکھا ہے مفہوم، صرف شیء من انواع العبادت لغیر اللہ. عبادت کی قسموں میں سے کسی ایک قسم کو غیر اللہ کے لیے کرنا. عبادت کی قسمیں ہیں بہت ساری، سجدہ، دعا، استغاثہ، توکل، نظر کرنا وغیرہ وغیرہ، دعا، سجدہ، ہے نا. بہت ساری قسمیں ہیں جو ہم آگے بھی پڑھیں گے. کس کی قسمیں؟ عبادت کی قسمیں. تو عبادت کی قسموں میں سے کسی ایک قسم کی عبادت کو غیر اللہ کے لیے آپ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ شرک. تو یہ دو معنی علماء کرام نے بیان کیا. ایک کیا ہے جو کتاب کی عبارت ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو. کل پوچھ سکتا ہوں نا میں یہ، تو پھر اب بھی جواب نہیں دے رہا تو کل کیسے جواب دیتے ہو؟ شرک کیا ہے؟ دعوت غیرہ معہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا. اور دوسرا مفہوم جو بیان کیا علماء نے، عبادت کی قسموں میں سے کسی ایک قسم کو غیر اللہ کے لیے پھیرنا یا کرنا. دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. بہت پیاری آیت، چھوٹی پیاری آیت. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو مت ملاؤ. شیء نکرہ ہے، کسی کو نہیں ملانا. فرشتے، انبیاء، بزرگان دین، اولیاء، درخت یا پتھر اچھے اچھے قسم کے، کچھ بھی نہیں. جانور، پرندے، کسی کو نہیں ملانا. شیء، کسی چیز کو اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کرنا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ شرک ہے اللہ کی عبادت میں ملانا. ڈیفینیشن کیسے نکل رہا ہے اس سے؟ کیونکہ اللہ نے منع کیا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. تو اس آیت میں دو چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے. ایک وَاعْبُدُوا اللَّهَ، یہ توحید ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ شرک ہے. توحید پر عمل کرنا، شرک سے بچنا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اس آیت کو دلیل بنا کر شیخ علامہ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا موحد کون ہے. اس پہ تقریر بھی کرتے والا ہوں اس ٹاپک پہ. موحد کس کو کہتے ہیں؟ کیا وہ شخص جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتا؟ ایک آدمی اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتا، موحد ہے انہیں؟ نہیں ہے. اچھا، ایک آدمی اللہ کی عبادت کرتا، اس کے ساتھ دوسروں کو ملاتا، موحد ہے انہیں؟ نہیں ہے. تیسرا سنیے. اب بولیں گے تیسرا چھوں گا اور کہاں جاتا؟ میں اس کو چوتھا بھی کر سکتا ہوں. تیسرا کیا ہے؟ ایک آدمی تھوڑی عبادتیں اللہ کے لیے کرتا ہے، باقی عبادتیں چھوڑ ہی دیتا ہے، کرتا ہی نہیں، موحد ہے. چوتھا، موحد وہ جو ساری عبادتیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے اور کسی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں ملاتا. انہیں کون؟ موحد. اپن لوگوں کون سی کیٹیگری میں ہے چیک کر لو. ایک آدمی نماز پڑھتا، سمجھے سب سے بڑا قیمتی خزانہ انسان کا کیا ہے؟ توحید ہے بھائی. نماز جماعتوں میں گئے کیا؟ قیمتی خزانہ لا الہ الا اللہ ہے. دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے یہ. سچ تو بہت ہے نا، میرا نام یاسر ہے، یہ سچ ہے. یہ مسجد عباد الرحمان ہے، یہ سچ ہے. یہ انور بھائی ہیں، یہ سچ ہے. یہ پرویز بھائی ہے، یہ سچ ہے. یہ شیخ تشریف فرمائے، یہ ضمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، آئے ہوئے ہیں بہت دور سے، یہ بھی سچ ہے. سچ بہت. یہ رات ہے، یہ بھی سچ ہے. ٹائم جو ہے تقریباً 11:15 ہونے آ رہے ہیں، یہ بھی سچ ہے. سچ بہت. دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. سب سے بڑا کلمہ دنیا کا، گریٹ سینٹنس دنیا کا، جس سے گریٹ کوئی سینٹنس نہیں ہے دنیا میں. لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ایک ایسی دعا سکھا جو
ایک ایسا ذکر سکھا کہ میں تجھ کو پکاروں، تجھ سے مانگوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتاب توحید میں ہے یہ حدیث، قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو. موسیٰ نے کہا میں کوئی خاص اسپیشل بتایا تھا، یہ تو سارے لوگ پڑھتے ہیں. کہا کہ اے موسیٰ سنو، حدیث بڑی پیاری ہے وہ. اے موسیٰ سنو، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور ان میں بسنے والے میرے علاوہ، حدیث کا ترجمہ کرو، 7 زمین اور ان میں بسنے والی ساری مخلوق ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ ڈال دیا جائے، یہ بھاری ہو جائے گا، یہ ہلکے ہو جائیں گے. فمالت بہن لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ معمولی چیز ہے، غم کا علاج ہے لا الہ الا اللہ، پریشانیوں کا علاج ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے. چابی کا مطلب لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو جنت میں چلے آتے ہیں. پھر حدیث میں ہے نا، من قال لا الہ الا، اس واسطے بولا نا میں علم حاصل کرنا بولا. ایک حدیث پڑھ لیے دوسری حدیث نہیں پڑھے تو اس حدیث کے مطابق الٹا فتویٰ دے دیتے ہیں. ہم فتویٰ حدیث کے خلاف دے دیتے، حدیث کے مطابق نہیں دیتے. حدیث میں کیا ہے؟ متفق علیہ مشہور حدیث، جس نے کلمہ پڑھا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور دوسری حدیث ہے ایک صحیح، مفتاح الجنہ قول لا الہ الا اللہ، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے. اب کیا کرتے ہیں؟ چابی حدیث میں رسول اللہ بول رہے چابی، ہمارے پاس چابی ہے، ہم پڑھے لا الہ الا اللہ. اب عبادت کرو نہیں کرو، چابی لا الہ الا اللہ پڑھ لی جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں. آئیے فہم سلف دیکھتے ہیں، اسی لیے بولتے ہیں فہم سلف ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ سنیے. ایک صحابی کے سامنے شاگردوں نے کہا کیا ایسی بات نہیں ہے کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے. اب دیکھیے کیسے سمجھاتے ہیں سلف. انہوں نے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ، تم اگر ایسی چابی لے کر آؤ گے جس کے دانت نہ ہو. چابی کے دانت بولے تو معلوم چابی ہے جی، جلدی لاؤ جلدی، کون سی تو بھی ایک چابی دو. دیکھیں ہر چیز رکھنا پڑتا ہے، اس کو چابی بولتے ہیں، معلوم ہے نا. تو صحابی سمجھاتے ہیں اگر تم ایسی چابی لاؤ گے جس کے دانت نہ ہو، چابی کے دانت کا مطلب یہ کٹس ہے نا، یہ اس کو بولتے دانت. یہ اگر نہیں ہے، خالی کیا لوہا ہے نا، یہ لوہے کا حدید کا پیس ہے، خالی دروازہ کھلتا. کیسا سمجھا دیکھیے سلف. جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے، صحیح ہے حدیث. صحابی کو بولے لوگ بھائی جنت کی چابی نہیں ہے، حدیث میں رسول اللہ فرمایا. بولے ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ، تم اگر ایسی چابی لے کر آؤ گے جس کے یہ دانت نہ ہو تو کیا دروازہ تمہارے لیے کھلے گا؟ کھول سکتے نہیں. تو اس کا مطلب کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا وہ دانت ہے اس کے. کہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس کے مطابق زندگی پر عمل کرو، کہ اللہ کا حق اللہ کو دو، عبادتیں کرو اس کی، اس کے ساتھ کسی اور کو مت ملاؤ، عبادت کرو اس کی. آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، ذکر نہیں کر رہے، دعا نہیں کر رہے، ارے دانتی نہیں ہے چابی کے، کیسا کھلتا دروازہ جنت کا؟ یہ صحابہ کا فہم تھا جو سمجھایا انہوں نے، زبردست بات ہے وہ. بہرحال چلیے، تو یہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. اس کے بعد شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر، ایک شرک اصغر. ایک بڑا شرک، ایک چھوٹا شرک. یہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں بنائی گئی ہے دلیل، کیونکہ قرآنی آیات میں ہمیں شرک اکبر بھی ملتا ہے، شرک اصغر بھی ملتا ہے. حدیثیں ہم جب پڑھتے ہیں تو شرک اکبر بھی ہے، شرک اصغر بھی ہے. بعض علماء نے شرک خفی کو ایک تیسری مثال دی ہے، جیسا کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ نے کہا ایک شرک خفی بھی ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے. پانی بہت پیا جا رہا ہے. اکبر شرک کس کو کہتے ہیں؟ اصغر شرک. بڑا شرک کس کو کہتے ہیں اور اس کی کچھ مثالیں کیا ہیں؟ اور چھوٹا شرک کس کو کہتے ہیں، اس کی کچھ مثالیں کیا ہیں، اور دونوں کا نقصان یا نقصان کیا ہے شرک کا، یہ پڑھ کر انشاءاللہ ہم فارغ ہو جائیں گے آج کی کلاس. ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ. شرک اکبر. شرک اکبر اللہ کی عبادت میں کسی چیز کو شریک کرنا. جو بھی تھوڑی دیر پہلے بولے جو شرک کا ڈیفینیشن، اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو ملانا. یا بعض علماء نے جو بیان کیا کہ ہر وہ چیز شرک اکبر ہے جس کو شریعت نے شرک کہا ہے، اور وہ شرک انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ پھر ایک مرتبہ شرک اکبر کیا ہے؟ ہر وہ شرک جو انسان ہر وہ چیز جس کو شریعت نے شرک کہا، ہر وہ چیز جس کو شریعت نے
شرک کہا اور وہ چیز انسان کو اسلام سے باہر نکال دیتی. بعض علماء نے کیا کہا؟ اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو ملانا یا اللہ کی عبادت غیر اللہ کے لیے کرنا اللہ کو چھوڑ کر، شرک اکبر. مثال کیا ہے بھائی اس کی؟ قبر پر سجدہ کرنا، قبر کا طواف کرنا، غیر اللہ سے پکارنا مانگنا، سب شرک اکبر ہے. معلوم آپ کو؟ سجدہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سورج کو بہت فائدے دے کے پیدا کیا ہے. فائدے کیلشیم ملتا، وہ ملتا، روشنی ملتی. چاند کے بھی بڑے فائدے ہیں قرآن میں. اللہ تعالیٰ جو خالق ہے سورج چاند کا منع کرتا ہے کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہیں کرنا. فائدے بہت ہیں اس میں، سجدہ نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ وہ معبود نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. لا تسجدوا، قرآن کی آیت، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. کیا آیت ہے بھائی؟ سورج کو سجدہ نہ کرو، چاند کو سجدہ نہ کرو، اس اللہ کو، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا اگر تم کو عبادت کرنا ہے. سورج کو بنایا کس نے؟ ولی کو کس نے پیدا کیا؟ انہیں بڑا یا ولی بڑا؟ جی مسئلہ کون بڑا؟ جس نے بزرگ کو پیدا کیا یا بزرگ؟ جس نے انسان کو بزرگ بنایا، ولی بنایا، توفیق دی، وہ بڑا یا یہ بڑا؟ سمپل سمجھنا. نہیں، بڑا وہ ہے. کون؟ اللہ. اسی لیے مؤذن صاحب بولتے رہتے ہمیشہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنے خود سنتے صبح سے شام تک نمازوں میں؟ فجر میں بھی اللہ اکبر، ظہر میں بھی اللہ اکبر، مغرب میں بھی اللہ اکبر. پھر اس کے بعد یہاں آتے خود بھی اقامت کے اللہ اکبر، اقامت. اللہ سب سے بڑا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ شرک اکبر کا مطلب اللہ کی عبادت غیر اللہ کے لیے کرنا. جیسے سجدہ عبادت ہے تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا سجدہ کر رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ اسلام سے خارج کر دیتی چیز. جی دعا عبادت ہے، ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، شرک اکبر. اچھا، پھر شرک اصغر کیا ہے؟ چھوٹا شرک. شرک اصغر ہر وہ قول یا عمل، ہر وہ قول یا عمل جس کو شریعت نے شرک کہا ہے لیکن یہ انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا. شرک اصغر ہر وہ قول اور عمل، ہر وہ بات اور عمل جس کو اسلام نے شرک کہا لیکن اس بات سے جو شرکیہ ہے یا اس شرکیہ کام سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو اب ہم مثال بھی دیں گے. قول کی مثال، فعل کی مثال. جھوٹی قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم کھانا، ابا کی قسم میں پیسے نہیں لیا، شرک اکبر ہے یا اصغر ہے؟ اسی طریقے سے ایسے کہنا اللہ اور اس کے رسول جو چاہے وہی ہوتا بھائی دنیا میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے وہی ہوتا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے اصغر. اسی طریقے سے کوئی اگر یہ بولے اچھا ہوا گھر میں کتا تھا، کتا نہیں بھونکتا تو چوراں آ جاتے تھے، یہ بھی کیا ہے؟ میں نے بول رہی ہیں. عبداللہ بن عباس بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تفسیر ہے ایک آیت کی، عبداللہ بن عباس کی. آیت کون سی ہے؟ بھی پڑے پن آیت، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم اس آیت میں اللہ نے کسی بھی چیز کو عبادتوں میں ملانے سے منع کیا ہے. تو اگر آدمی یہ کہتا ہے اللہ اور فلاں جو چاہے وہی ہوتا ہے، شرک. اللہ اور رسول جو چاہتے وہی ہوتا. اگر اللہ اور آپ نہیں ہوتے تو میں مر جاتا تھا آج، اگر اللہ اور آپ نہیں ہوتے تو میں ڈوب جاتا تھا آج. شرک ہے. کیوں معلوم ہے؟ یہ اور لفظ کیا ہے معلوم ہے؟ کبھی غور کیا اور پر؟ اور ملاتا ہے انسان کو. میں مثال سمجھو، حامد، کیا نام؟ طارق. حامد اور طارق مسجد آئے، کیا مطلب؟ دونوں ایک ساتھ آئے یا الگ الگ آئے؟ اور بولتے نا انگلش میں حامد اینڈ طارق came.
اینڈ کا مطلب کیا ہے؟ ایک ساتھ آئے. اگر میں یہ بولا حامد آئے پھر طارق آئے, اب بولو. اسی لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مت کہو کہ اللہ اور فلاں چاہے, ایسے کہو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے. صحیح. پہلے سینٹنس میں ملاوٹ ہے, دوسرے سینٹنس میں ملاوٹ نہیں ہے. کیسے بھائی؟ اللہ اور فلاں چاہے. جیسے کمپنی میں گئے, انٹرویو فیس کر دیے, اب اس کے بعد بول رہے اب اللہ اور آپ چاہے تو میں نوکری کو پکی سمجھتا ہوں. اچھا یہ کام بولتے ہیں آج کل تو, اگر آپ چاہے تو نوکری پکی سمجھتا ہوں میں بولتا ہوں. اللہ کو تو یاد ہی نہ رکھتے ہو, مسجد میں جاتا تھا لوگوں کو اللہ. ہمارا حال یہ ہے. لیکن جو توحید جانتا ہے اس کی زبان پر اللہ, یا اخی علی اللہ, یا اخی علی اللہ, اللہ پر ہے رزق, تمہارے ہاتھ میں ہے رزق, بولتا اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر, اللہ 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 ہے منہ پر. توحید جس کو سکھائی گئی ہے بچپن سے. جب توحید سکھائی نہیں گئی, اللہ کا نام بہت کم آتا, ٹھیک ہے تو الحمدللہ یرحمک اللہ, وہاں نکال بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورنہ عام زندگی میں نہیں ہے اللہ کا ذکر ہماری زبانوں پر. ہونا چاہیے اللہ سے تعلق, ہماری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے, جیسا کہ حدیث میں نے فرمایا. چلیے, تو اگر کوئی یہ کہے, جیسے ابھی میں مثال دیا, یہ کیا ہے اللہ اور آپ چاہیں تو یہ نوکری میری پکی, تو اس کا مطلب اللہ کی مشیت کے ساتھ سامنے والے کمپنی کے باس کو ملا رہا, انہیں نہیں ملا رہا. اگر یہ بولا انہیں اللہ چاہے پھر آپ چاہیں, ملاوٹ ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسے مت کہو اللہ اور فلاں چاہے, ایسے کہو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے. صحیح حدیث ہے. لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان. کیونکہ واو جب ہے تو ملاوٹ ہے, ثم میں ملاوٹ نہیں ہے, اور میں ملاوٹ ہے, پھر میں ملاوٹ نہیں ہے. حامد آئے پھر طارق آئے تو دونوں ایک ساتھ نہیں آئے, حامد اور طارق آئے ایک ساتھ آئے. اور ایک ساتھ کرنا شرک ہے. اللہ چاہنا پہلے, میرے کو نوکری ملنا, رزق ملنا ہونا, پھر اس کے بعد آپ, کیونکہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا ہے کہ آپ سلیکٹ کریں مجھے یا نہ کریں. اللہ کے چاہنے کے بعد آپ کا چاہنا. اسی لیے عربوں میں جو جملہ ہے کہ ثم لفظ استعمال بہت کرتے ہیں, یا اخی اذا اراد اللہ ثم اذا اردت انت انشاءاللہ نمشی انشاءاللہ نتاجر. ایسے اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے, اللہ تعالیٰ چاہے, اللہ کا حکم ہو جائے, اس کے بعد آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں عربی میں, اور یہی صحیح ہے. اللہ اور پھر بولنا, اللہ چاہے پھر آپ چاہیں تو انشاءاللہ ہم اس رشتے کو پکا سمجھیں گے, ایسا رشتہ. تو یہ یاد ہے نا جو حدیث آپ کو کل یا پرسوں بتایا تھا میں, ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا پڑھا, اللہ اور آپ جو چاہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کیا تم نے مجھ کو اللہ کے ساتھ ملا دیا؟ ایسے مت کہو, بلکہ یوں کہو کہ اکیلا اللہ جو چاہے, تو مشیت اس کی چلتی ہے. چلیے, تو شرک اصغر, عبداللہ بن عباس, وہ جو ابن ابی حاتم کی روایت ہے, وہ ابن ابی حاتم کی, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آدمی کا یہ کہنا اللہ اور فلاں چاہے, یا یہ کہنا اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا, اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا تو میں ایسا, اور آدمی کا یہ کہنا اگر گھر میں بلا نہیں ہوتا تو چور آ جاتے, آدمی کا یہ کہنا اگر گھر میں کتا نہیں ہوتا, لولا کلب ھذا لاتانا لص, عبداللہ بن عباس نے فرمایا اگر گھر میں کتا نہیں ہوتا تو چور گھس جاتے. یہ سب شرکیہ جملے ہیں, نہیں کہنا چاہیے. اللہ کا فضل ہوا, چوری سے سامان بچ گیا, ہے نہیں, کتا بھونکا اس لیے چور بھاگ گئے, کتا تھا اس لیے بچ گیا سامان, یا بلا گھر میں تھا, لولا قط ھذا لاتانا لصوص, اگر بلا نہیں ہوتا, اگر کتا نہیں ہوتا, یہ الفاظ نہیں, اللہ کا کرم ہوا, اللہ نے بچایا, اللہ کی حفاظت سے ہمارا سامان محفوظ ہو گیا. یہ جملہ ہے. تو شرک کیا ہے؟ قول میں شرک اصغر, اس قسم کے جملے بولنا کہ اللہ اور آپ چاہیں, یہ شرک اصغر ہے. غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک ہے. تعویذ پہننا شرک اکبر ہے یا اصغر ہے؟ سنیے, اس میں تفصیل ہے, نہ اکبر ہے نہ اصغر ہے, پہننے والے کے عقیدے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں, صحیح بات. اگر تعویذ پہننے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ اسی میں فائدہ ہے, یہی مجھے بچائے گا, ڈرونی خواب سے بچائے گا, مصیبتوں سے نجات دے گا, یہ تاگا, یہ تعویذ, شرک اکبر. اگر وہ یہ سمجھے نہیں اللہ تعالیٰ بچائے گا اس کے ذریعے,
اب بھی اکبر انہیں بول رہا اس کا عقیدہ ہے. آپ اس کو پوچھو یہ تعویذ کیا ہے بھائی, یہ کیوں پہنے تعویذ؟ تو بولتے یہ تعویذ تم کو بچاتا کیا مشکل سے؟ نہیں بھائی میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہی بچاتا, لیکن یہ ذریعہ ہے بچانے کا. یہ اللہ کا کلام ہے اس میں, یا یہ تعویذ پہنا ہے اللہ تعالیٰ میرے کو اس سے بچاتا. تو اگر اس کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ بچاتا, اس سے شرک اصغر علماء نے بیان کیا ہے. میں بغیر تحقیق کے نہیں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے, تحقیق کے بات ہے باتیں, اور کوئی بات بغیر علم کی نہیں ہے. یہ بات سن لیجیے, واللہ جیب سے کوئی بات نہیں. اور سلفی کبھی جیب سے بولتا ہی نہیں, سب قال اللہ قال رسول بولتا. وہی تو دعوت ہے اصل, قال اللہ قال رسول. جیب کے باتیں کرنا آتا ہی نہیں ہمارے کو. مثال ہے الگ چیز ہے, ٹھیک ہے, اس پوائنٹ کو جو قال اللہ ہے سمجھانے کے لیے قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے, تو کیا کہہ رہا تھا میں, یہ بھی اس میں تفصیل ہوتی ہے ایسے کاموں میں. جب ایسی چیزیں ہونا تو اس کا عقیدہ پوچھا جائے گا. اب مثال آپ کو اور ایک دوں. ایک آدمی شراب پیتا ہے, شراب پینا حرام ہے نہیں ہے؟ ہاں اب بولیے آپ. ایک آدمی شراب پی رہا, کافر ہے انہیں؟ اگر انہیں یہ سمجھ کے پیا کہ شراب حلال ہے تو گیا. اگر کوئی شراب کو حلال سمجھ کے پیے کافر. اگر کوئی شراب کو حرام ہی سمجھتا ہے لیکن پیتا ہے, ہاں بڑا گناہ, حرام کام کر رہا ہے. یہ عقیدہ کام کرتا ہے. کیوں پی رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جی یہ تفصیل ہے جو علماء اعتقاد اس کو بولتے ہیں. کیا عقیدہ ہے اس کے پیچھے؟ تعویذ ڈالی ہے آپ نے گھر میں, لیکن عقیدہ کیا ہے؟ اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اسی سے مجھے شفا ہوگی, اللہ تعالیٰ نہیں یہی مجھے بچائے گا, گیا شرک اکبر. لیکن نہیں اللہ بچائے گا اس کے ذریعے, تو یہ ذریعہ شرکیہ ذریعہ ہے, یہ کوئی کتاب و سنت سے ثابت ذریعہ نہیں ہے. تو یہ ہے شرک اصغر. تو کس سے بچنا؟ بڑے سے بچنا, چھوٹے سے نہیں بچنا. نہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو منع کیا ہے. چاہے آپ بڑا شرک کریں چھوٹا شرک کریں, منع ہے. لہذا انسان اللہ سے ڈرے, ہر قسم کے شرک سے بچے. کیوں؟ کیونکہ چھوٹا شرک کرتے 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 بڑے شرک میں بھی پڑ جاتا ہے آدمی. جیسا کہ سلف صالحین نے بڑی اچھی بات بیان کی ہے, بڑے گناہوں سے بھی بچو, چھوٹے گناہوں سے بھی بچو. گناہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں نا, بڑے بھی اور چھوٹے بھی. تو بڑے گناہوں سے بھی بچو اور چھوٹے گناہوں سے بھی بچو, اور اپنے آپ کو دور رکھو. اگر انسان نہیں بچے گا, چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے 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 بڑے گناہ ہو جائیں گے. جب چھوٹے گناہ کا مجموعہ ہوگا تو وہ بڑا گناہ بن جائے گا. لہٰذا آدمی ہر چیز سے بچے, چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو, چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو توحید کو سمجھتے ہوئے توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ ہمیشہ عبادت, یہ نہیں کہ رمضان میں عبادت, شوال میں عبادت غیب, یہ موحد نہیں ہوتا ہے. موحد وہ ہے جو ہمیشہ اللہ کی عبادت, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, موت آنے تک عبادت کرنا ہے. لہٰذا پوری زندگی عبادت کرنی ہے. یہ نہیں کہ موسمی عبادت کریں, وقتی عبادت کریں, وقت کے مسلمان بنیں, وقت کے مومن بنیں, نہیں. تو موحد بن کر زندگی ہم گزاریں. اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر قسم کے شرک بڑے چھوٹے سے یا خفی سے ہماری زندگیوں کو محفوظ رکھے. آمین.